الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے جب زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو جمع کیا اور ان سے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ تو فرشتے بول پڑے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو اس میں زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو کہ زمین میں فساد پھیلائے اور خون خرابہ کرے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تیری تسبیح تیری تعریف بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہر غیر مناسب چیز سے تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ یعنی گویا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرشتوں نے عرض کیا اے بار الہ، کیا زمین میں تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون خرابہ کرے؟ لہذا گویا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہے تھے کہ ایسے کو خلیفہ نہ بنا کر اس کو خلیفہ بنایا جائے، ہم کو خلیفہ بنائے۔ اپنے خلیفہ بننے کا، وہ اپنے زیادہ خلافت کے مستحق ہونے کا انہوں نے اظہار کیا۔ فرمایا نحن نسبح بحمدک، اے رب قدیر، ہم تیری تسبیح ایسی تسبیح بیان کرتے ہیں جو تیری تعریف سے ملی ہوئی ہے، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہر غیر مناسب چیز سے تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے اندر چونکہ تسبیح ہے، حمد کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، لہٰذا خلافت کے زیادہ حقدار ہم ہیں۔ یہ گویا کہ فرشتوں نے اپنا استحقاق ظاہر کیا۔ رب قدیر نے ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تم تو بظاہر دیکھ رہے ہو کہ انسان فساد کریں گے، خون خرابہ کریں گے، لیکن میں جان رہا ہوں کہ انسانوں کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے اور ان میں کیسے کیسے نیک بندوں کو میں پیدا کروں گا، جو کہ جن میں سے بہت سے افراد ایسے ہوں گے جو فرشتوں سے بھی افضل ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات پاک لے لیجیے، اللہ رب العزت کے بعد ساری مخلوق میں سب سے عظیم ذات، سب سے بہتر ذات، سب سے بلند و بالا ذات وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس میں سے ہیں؟ انسانوں ہی میں سے۔ بہرحال فرشتوں نے یہ عرض کیا، ان کا اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ یہ جاننا مقصد تھا کہ آخر جس کو تو خلیفہ بنانا چاہتا ہے اس میں کیا اسپیشلٹی پائی جا رہی ہے، کیا خاصیت پائی جا رہی ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو ان میں پائی جاتی ہے اور ہمارے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی۔ اب اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی اسپیشلٹی، ایسی خصوصیت جو آدم علیہ السلام میں موجود ہے اور فرشتوں میں نہیں موجود ہے، اس کو ظاہر کرنا مقصود ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سارے چیزوں کے نام سکھا دیے۔ رب قدیر نے آدم علیہ السلام کو سارے چیزوں کے نام سکھا دیے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو بڑی سے بڑی چیزوں کے نام بتا دیے گئے اور چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کے بھی نام بتا دیے گئے، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کو چھوٹا پیالہ، بڑا پیالہ، ان چیزوں کے متعلق بھی بیان کر دیا گیا، بتا دیا گیا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف نام بتا دیا گیا ہو، بلکہ چیزیں، اس کا نام، اس کی حکمت، اس کے بنانے کا طریقہ، اس کی خصوصیات، ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دے دیا، عطا کر دیا۔ ثم عرضهم على الملائکہ، جب ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دے دیا، پھر کیا کیا؟ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر پیش کیا، فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو پیش کیا۔ فقال، اور رب قدیر نے ارشاد فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام بتا دو۔
کچھ چیزیں رب قدیر نے پیش کی، ظاہر کی، اور آدم اور فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتا دو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو، تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ خلافت کے ہم زیادہ مستحق ہیں، اگر اپنے اس بات میں تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ قالوا سبحانک، تو سارے فرشتے بول پڑے سبحانک، رب قدیر تیری ہی لیے پاکی ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم کو تو بس اتنا ہی علم ہے، ما علمتنا، جتنا تو نے ہم کو سکھایا، ان چیزوں کے متعلق تو نے ہم کو سکھایا ہی نہیں۔ رب قدیر تو نے جتنے چیزوں کے بارے میں ہم کو سکھایا انہی چیزوں کا ہم کو علم ہے، ان چیزوں کا ہم کو علم نہیں ہے۔ قالوا، فرشتے بول پڑے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم کو تو علم نہیں ہے مگر اتنے کا ہی، ما علمتنا، جتنا تو نے ہم کو سکھایا، انک انت العلیم الحکیم۔ اب فرشتے بول پڑے انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا اور تو ہی حکمت والا ہے، تو ہی ساری چیزوں کو جاننے والا ہے، تو بہتر جانتا ہے کس کو خلیفہ بنانا اچھا ہوگا اور کس کو خلیفہ بنانا مناسب نہیں ہوگا، اور تیری حکمت، تیری دانائی کے آگے کسی کی حکمت و دانائی نہیں ہے، تو جانتا ہے کہ کون کس کو خلیفہ بنانا یہ زیادہ مناسب ہے اور کس کو خلیفہ بنانا مناسب نہیں ہے۔ گویا کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ رب قدیر ہم سے حکمت دریافت کرنے میں گویا کہ ایک طریقے کی لغزش ہو گئی تھی، کوتاہی ہوئی تھی، ہم نے تیری بارگاہ میں عرض کر دیا تھا کہ ہم ہی گویا کہ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، اس معنی کر ہم سے غلطی ہو گئی تھی، اس معنی کر ہم سے لغزش ہو گئی تھی، تو بہتر جانتا ہے، تو ہی حکمت والا ہے۔ جب فرشتوں کی عاجزی ظاہر ہو گئی، فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دیا کہ ہم کو تو ان چیزوں کا علم نہیں ہے، اب رب قدیر نے ارشاد فرمایا، قال، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان لوگوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے، قال، تو رب قدیر نے ارشاد فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں تم سے نہیں کہہ رہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں زمین و آسمان کے غیب کو جانتا ہوں، واعلم ما تبدون، اور میں اس کو بھی جانتا ہوں جس کو تم چھپاتے تھے، واعلم ما تبدون، اور اس کو بھی جانتا ہوں جس کو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور اس کو بھی جانتا ہوں جس کو تم چھپاتے ہو۔ تم تو ظاہر یہ کر رہے تھے کہ خلافت کے تم ہی زیادہ حقدار ہو، اور اس بات کو چھپا رہے تھے کہ یہ انسان خلافت کا حقدار نہیں ہے، حالانکہ میں تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہوں اور تمہارے باطن کو بھی جانتا ہوں۔ جب آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے تو رب قدیر نے ارشاد فرمایا، بے شک کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ میں زمین و آسمان کے غیب کو جانتا ہوں، کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر ہے، میں اس کو زیادہ جانتا ہوں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم چلا کہ آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں پر فضیلت دی گئی اور خلافت کے حقدار ہونے کا، جب ان کو آدم علیہ السلام کے خلافت کا حقدار ہونے کو جب واضح کرنا مقصود ہوا اللہ تعالیٰ کو کہ یہ فرشتوں میں زیادہ حقدار ہے خلافت کے، تو ان کے کسی اور صفت کو اللہ رب العزت نے ظاہر نہیں کیا، بلکہ ان کو کیا کیا، علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو سارے فرشتوں پر فضیلت دی۔ اس سے علم کی فضیلت کا بھی احساس ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں پر فوقیت دی وہ ان کے کسی اور خاصیت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ کس بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، معلومات کے بنیاد پر، کہ آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کی معلومات تھی جن چیزوں کی معلومات فرشتوں کو بھی نہیں تھی۔